بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 542 ہے، اور آج سورۃ المائدہ کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 118، 119 اور 120۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ، لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے، فإنہم عبادک، تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو بخش دے ان کو، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بلا شبہ تو ہی ہے زبردست خوب حکمت والا۔ قال اللہ، فرمائے گا اللہ، هذا یوم، یہ وہ دن ہے، ينفع الصادقین صدقهم، نفع دے گا سچوں کو ان کا سچ، لہم جنات تجری، ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ۔ رضی اللہ عنہ، راضی ہوا اللہ ان سے، وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ راضی ہوئے اس سے، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی ہے کامیابی بہت بڑی۔ للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، وما فیہن، اور جو کچھ ان میں ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ ہر چیز پر قدیر، خوب قادر ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تو تیرے بندے ہیں، اور اگر انہیں بخش دے تو تیری مہربانی ہے، اس لیے کہ تو ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ وہ ان میں بستے رہیں گے، اللہ ان سے خوش ہے، وہ اللہ سے خوش ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے، سب پر اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ تو آپ کے بندے ہیں۔ دوسری بات، اگر آپ انہیں معاف کر دیں تو یقیناً آپ کا اقتدار بھی کامل ہے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچ جائے گا، ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے اور یہ اس سے خوش ہیں، یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ پانچویں بات، تمام آسمانوں اور زمین اور ان میں جو کچھ ہے، ان سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔
چھٹویں بات، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاص انداز میں اپنی قوم کی اللہ تعالیٰ سے سفارش کر رہے ہیں کہ میرے پروردگار، اگر آپ میری اس قوم کو عذاب دینے کا ارادہ کر لیں تو آپ کو آپ کے ارادے سے کون روک سکتا ہے؟ یہ تو آپ کے بندے ہیں، آپ رب ذوالجلال ہیں، آپ کی حکومت ان بندوں پر چلے گی، اور اگر آپ ان سب کو معاف کر دیں تو آپ کو کون سی طاقت مغلوب کر سکتی ہے؟ آپ تو صاحب اقتدار ہیں، اور آپ کا اقتدار بھی اعلیٰ اور اکمل ہے، اور آپ کا ہر عمل اور ہر حکم اور ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے، آپ کی حکمت بھی کامل اور آپ کا اقتدار بھی کامل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان باتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہوگا، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ جن انبیاء کرام علیہم السلام نے اور ان کے علاوہ امت کے جن سعادت مند افراد نے اپنے ایمان میں اور اپنے اعمال میں سچائی دکھلائی، ان کی یہ سچی زندگی قیامت کے دن ان کو نفع پہنچائے گی۔ یہ قادر مطلق کا بنایا ہوا دستور ہے، جس دستور کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ دنیا میں سچائی کی زندگی گزارنے والے کو ان کی سچائی قیامت کے دن فائدہ پہنچائے گی۔ ایسے سچے لوگوں کو جو بدلہ ملے گا وہ اس شکل میں ملے گا کہ ایسے باغات میں انہیں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں، شہد کی نہریں، جن میں چند دنوں یا مہینوں یا سالوں کے لیے داخل نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان جنتیوں کے لیے رب ذوالجلال کی طرف سے ہمیشہ رہنے کا انتظام کر دیا جائے گا۔ اور یہ نیک بخت اور سعادت مند افراد اس اعلیٰ سطح پر ہوں گے کہ ایک طرف تو اللہ ان سے راضی اور خوش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں بطور جزا اور انعام ان کو ملیں گی، ان پر یہ بھی اللہ سے راضی اور خوش رہیں گے۔ اور جس کو یہ مقام بلند مل گیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کی ہزاروں کامیابیوں پر بڑی کامیابی یہ ہے جو عارضی نہیں بلکہ ابدی اور دائمی ہے۔ یہ بات بندے کے ذہن میں رہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں اقتدار بدلتے رہتے ہیں، ظاہری طور پر کسی ملک کا صدر، وزیر اعظم کوئی آ رہا ہے اور جا رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ آسمان و زمین کی ساری ملکیت تو بس اللہ ہی کی ہے، اور وہی بادشاہ ہے حقیقت میں، اور وہ ہر چیز پر قدرت و طاقت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔